بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سندل بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کی بڑی بہن کی ایک ڈاکٹر کے ساتھ منگنی ہونے جا رہی تھی، اس لیے آج وہ اسکول سے جلدی واپس آ گئی تھی۔ گھر میں بھی خوشیوں کا ماحول تھا۔ سندل کی خوشی تو آسمانوں کو چھو رہی تھی کیونکہ اس نے شاپنگ کرنی تھی اور اپنے بہن کی منگنی کی رات ڈولکی پر گانا بھی گنگنانا تھی۔ گھر میں تیاریاں چل رہی تھی۔ سندل نے اپنے پسند کا ایک سوٹ بھی تیار کروا کر رکھا تھا۔ ہر کوئی کام میں مصروف تھا۔ سندل نے بھی اپنی وردی تبدیل کی اور ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ اس کو پاکستانی ڈرامے بہت زیادہ پسند تھے۔ جب بھی اسکول سے واپس آتی تھی تو ڈرامے دیکھنے لگ جاتی تھی۔ سب سے چھوٹی تھی تو گھر کے کام کاج بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ سندل کی عمر 13 سال تھی۔ اس کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ ابھی اپنی عیش والی زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ فیصل آباد میں رہتے تھے اور ایک مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ بہت زیادہ شریف، اپنی زبان کے پکے لوگ تھے، رسم و رواج کے پابند بھی تھے۔ اس کے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، وہ اپنے اپنے گھر والے تھے، بس وہ اپنے گھر میں ہی رہتے اور سندل اور اس کے ماں باپ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ سندل کا ابو ایک محنتی انسان تھا لیکن اب تھوڑا کمزور ہو چکا تھا۔ اب گھر کا دارومدار بھی مشکل سے چل رہا تھا، تو ان حالات میں ایک ڈاکٹر کا رشتہ آنا اپنی بیٹی کے لیے ایک خوشی کی بات تھی۔ سندل کی بڑی بہن سے کسی نے اتنا کچھ پوچھا نہیں، لیکن اس کے بڑوں نے خود ہی فیصلہ کر کے ڈاکٹر کے ساتھ اس کی منگنی کر دی۔ حالانکہ سندل کی بڑی بہن سے کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا، بس اس کو بتا دیا گیا کہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کے ساتھ تیری منگنی کر دی گئی ہے۔ اس ڈاکٹر کی عمر سندل کی بہن سے کافی زیادہ تھی اور سندل کی بہن اس کو جانتی بھی نہیں تھی، تو اس لیے اس نے اس رشتے کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ اس کی بڑی بہن کسی اور لڑکے سے محبت بھی کرتی تھی اور اس بات کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ سندل کی بڑی بہن نے تو بس پکا والا ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ تو کبھی بھی شادی نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس بات کا ذکر اس نے کسی کو بھی نہیں کیا تھا۔ خیر، ڈاکٹر کی طرف سے منگنی کے سوٹ وغیرہ کچھ اور سامان بھی بھیجا گیا جو کہ سندل کی بہن نے رکھ لیا اور استعمال بھی